بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کسی کنگلے اور مفلس شخص کو پہچانتے ہیں؟ آئیے میں آج آپ کو پہچان کراتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس؟ جانتے ہیں آپ مفلس کون ہے، کنگلا کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، پیسہ روپیہ نہ ہو، وہ کنگلا شخص ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عدالت ہوگی، ایک شخص آئے گا، فرمایا کہ یأتی بصلاتہ وصیامہ وقیامہ، اپنی نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے اور زکوٰۃ اور بہت ساری عبادات لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کا دل آزاری کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کے اوپر الزامات لگائے ہوں گے، طعن و تشنیع کیا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اس طرح سے اس نے بہت سارے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ فریادی آئیں گے اور فریاد کریں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ اس شخص کی ساری عبادات کو ان فریادیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، تو ایک ایک کر کے اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقات، سب کچھ وہ ان لوگوں کے کھاتے میں چلا جائے گا، ان فریادیوں کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اور ابھی بھی فریادی موجود ہوں گے، فریادی ابھی بھی موجود ہیں، مظلوم ابھی بھی موجود ہیں، کھڑے ہیں فریاد لے کر۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب یہ ہے وہ مفلس شخص، اب یہاں سے افلاس شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب ان فریادیوں کے گناہوں کو اس شخص کے کھاتے میں ڈال دو۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، بہت ہی مشکل وقت ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہ شخص مفلس ہے، قیامت کے دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی دوستی چلے گی، وہاں اعمال کے بدلے میں اعمال ہوں گے۔ دیکھیے کتنی مفلسی کی بات ہے کہ ایک بندہ بڑی عبادات لے کر گیا، بہت کچھ لے کر گیا، لیکن ساتھ میں اس نے بندوں کے حقوق تلف کیے، بندوں کے ساتھ زیادتی کی اور ناجائزی کی، تو جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال چٹ ہو جائیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کنگلا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں بہت سنسیئر رہنا چاہیے اور لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بہت محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ کم از کم ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم کسی کو اچھائی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کے معاملات فرمائے۔